إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال نبينا مكرم صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة الامرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، تنہائی و اکتائی، خلوت و جلوت، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت عورت ہے، جسے اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے عطا کیا۔ اسی طرح سے مرد بھی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے عورتوں کے لیے پیدا کیا ہے، عورتوں کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ ان دونوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ جذبات رکھے ہیں، جن جذبات کے زیر اثر مرد عورت کو چاہتا ہے اور عورت مرد کو چاہتی ہے۔ دونوں کے درمیان کچھ خواہشات ہوتے ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے دونوں ایک دوسرے کے ضرورت مند ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، ان جذبات کو بجھانے کے لیے، ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو آزاد نہیں کیا کہ انسان جب چاہے، جہاں چاہے، جس طرح سے چاہے اپنی خواہش کو پوری کر لے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔
بلکہ مردوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک طریقہ کار متعین کیا ہے جسے ہم نکاح کہتے ہیں۔ نکاح کے ذریعے ہی انسان کسی بھی عورت سے، یعنی جس سے اس کا نکاح ہوا ہے، اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اپنی خواہشات کی تشنہ لبی کو بجھا سکتا ہے۔ میاں بیوی دونوں ایک ایسا رشتہ ہے میرے بھائی اور دوستو، ان کے درمیان جو محبت ہوتی ہے، ان کے درمیان جو الفت ہوتی ہے، ان کے درمیان جو ایک دوسرے سے متعلق چاہت ہوتی ہے، اس جیسی مثال میرے بھائی اور دوستوں کہیں نہیں ملتی۔ اس محبت کو جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی کسی اہم چیز سے متعلق بتلاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ رب العالمین نے دونوں کے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کی۔ اس آیت کریمہ کے اندر ذرا غور کریں میرے بھائیوں، اللہ نے کہا من انفسکم، تمہاری ہی جنس سے اللہ رب العالمین نے بیویاں پیدا کی، اور اللہ رب العالمین کا احسان ہے ہم پر۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسانوں کی خواہشات کو بجھانے کے لیے انسانوں میں سے عورتوں کو نہیں پیدا کرتا، کسی اور مخلوق کو لے آتا، تو ایسی صورت میں انسان کو بڑی دشواریاں پیدا ہوتی۔ مثلا اگر اللہ رب العالمین مرد کے لیے عورت نہ بنا کر کے کسی جناتن سے مردوں کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا فارمولہ بنا دیتا، تو ایسی صورت میں انسان اپنی خواہشات کو صحیح طور سے پورا نہیں کر پاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے انہی کے جنس سے عورتوں کو پیدا کیا تاکہ مرد حضرات بآسانی عورتوں سے فائدہ حاصل کر سکے۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ شریعت اسلامیہ نے جو حد متعین کی ہے، بہت سارے لوگ اس حد سے متجاوز ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس حد کو توڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف عمل کر کے اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہیں، جو کہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میاں بیوی کے درمیان کی جو محبت ہے، اس محبت کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لم یرا للمتحابین مثل النکاح، کہ نکاح کے جوڑے میں جو محبت پائی جاتی ہے، جو الفت پائی جاتی ہے، وہ کسی اور جوڑے کے اندر نہیں پائی جاتی۔ آپ تصور کریں، میں خاص طور سے نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو اس کو عاشقی میں پڑے ہوتے ہیں، جو عشق کے چکر میں پڑ کر کے اپنی معشوقہ سے 7 جنموں کی قسمیں کھاتے ہیں، جبکہ میں یہاں آپ کو بتلا دوں اسلام کے اندر 7 جنموں کا تصور نہیں ہے۔ لیکن چونکہ آج ہمارا نوجوان عشق کے اندر اس قدر دیوانہ بن چکا ہے کہ ساتوں جنم کی وہ قسمیں کھاتا ہے کہ وہ اپنے محبوبہ کے ساتھ رہے گا، لیکن میرے بھائی اور دوستوں، اس محبت کے اندر، اس ناجائز محبت کے اندر وفا نہیں ہوتی، اس ناجائز محبت کے اندر دھوکہ ہوتا ہے۔ اصل محبت میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں کے درمیان جو محبت ہوتی ہے اس جیسی محبت کہیں اور نہیں ملتی۔ کیونکہ جو بیوی ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کا ہمیشہ خیال رکھتی ہے، اور اپنے مفادات سے بالا تر ہو کر بیوی اپنے شوہر کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے۔ اسی طرح سے شوہر بھی اپنی بیوی کے لیے 100 جتن کرتا ہے، اپنی بیوی کے لیے محنت اور مزدوری کرتا ہے تاکہ اس کے بیوی بچے اچھی زندگی گزار سکے۔ نکاح کی اہمیت اگر آپ کو جاننی ہے میرے بھائیوں، تو آپ اس بات سے اس کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین، جب کوئی نوجوان شادی کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔
فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، باقی جو آدھا دین اس کا بچا ہوا ہے اس دین سے متعلق انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اے اللہ میرا تو آدھا دین مکمل ہو چکا ہے، آدھے دین کی حفاظت فرما، اور اس آدھے دین کی حفاظت کے لیے ایک نوجوان کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رزقہ اللہ بامرأۃ صالحہ، کہ جس انسان کو اللہ رب العالمین نے نیک بیوی عطا کر دی، فقد عانہ علی ستر دینہ، ایسے انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے آدھے دین کو آسان بنا دیا۔ فلیتق اللہ فی الشطر الاخر، آخر کی جو شطر ہے یعنی آدھا جو ایمان باقی ہے اس ایمان سے متعلق انسان کو ڈرنا چاہیے۔ ہمیشہ شادی وواہ سے متعلق جس چیز کو سب سے زیادہ خاطر میں رکھنا چاہیے وہ ہے نیک بیوی۔ جب بھی ہم اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے بیوی کا انتخاب کریں میرے بھائی اور دوستوں تو سب سے پہلے اس کے دین کو دیکھیں، کیونکہ اگر دیندار بیوی آپ کے گھر میں آئے گی، دیندار بہو آپ کے گھر کے اندر آئے گی تو آپ کے گھر کے اندر امن و سکون ہوگا، آپ کی زندگی سعادت والی زندگی ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اربع من السعادت، چار چیزیں ایسی ہیں جو سعادت مندی سے ہیں، اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ امرأۃ صالحہ، صالح بیوی، نیک بیوی، اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی المسکن الواسع، کشادہ گھر، اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی نے فرمائی الجار الصالح، نیک پڑوسی، اور چوتھی چیز جو بتائی پیارے نبی نے المرکب الحنی، آرام دہ سواری۔ یہ جو چار چیزیں اگر کسی انسان کے پاس ہو گئی تو ایسا انسان سعادت والی زندگی گزارے گا، اور ان چار چیزوں میں سے میرے بھائی اور دوستو آپ کی زندگی میں کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کی زندگی سعادت والی زندگی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس بیوی ہے لیکن وہ بیوی نیک نہیں ہے، آپ کی فرما برداری نہیں کرتی، آپ کے حکم کی بجاوری نہیں کرتی، آپ کے باتوں کا خیال نہیں رکھتی، آپ کی عزت کا خیال نہیں رکھتی، آپ کے پاس مال و منال ہے، سب کچھ ہے، زندگی میں سکون نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے آپ کے پاس نیک بیوی تو ہے لیکن کشادہ گھر نہیں ہے، آپ کے پاس ایک ہی کمرہ ہے جس میں آپ کی ماں بھی رہتی ہے، آپ کا باپ بھی رہتا ہے، آپ کی بہنیں بھی رہتی ہے اور بکریاں بھی اسی گھر کے اندر رہتی ہیں، تو ایسی صورت میں آپ سعادت والی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا گھر بڑا ہو، اور یہ شریعت کی طرف سے مطلوب ہے کہ ایک مسلمان کا گھر کشادہ ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے، بچوں کے لیے الگ روم ہونے چاہیے، بیوی کے لیے الگ روم ہونے چاہیے، بیٹیوں کے لیے الگ روم ہونا چاہیے، یہ شریعت کا تقاضا ہے، لیکن ان چیزوں کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے جس کی وجہ سے ہماری زندگی سعادت والی زندگی نہیں ہوتی۔ اور تیسری چیز الجار الصالح، نیک پڑوسی۔ ہم گھر بنانے کے لیے عموماً یہ سوچتے ہیں کہ فلاں روڈ پہ فلاں شہر میں ہمارا گھر ہو جائے تو ہم سکون کی زندگی گزاریں گے۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، آپ کے ساتھ آسانیاں بھی ہو سکتی ہیں، آج شہروں میں گھر بنائے آپ کے ساتھ بہت ساری آسانیاں ہوں گی، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن گھر بناتے وقت ہمیشہ ایک چیز کا خیال رکھیں الجار الصالح، نیک پڑوسی ہو۔ آپ نے گھر بنا لیا، پڑوسی نیک نہ ہو، پڑوسی اچھے نہ ہو تو آپ کی زندگی دوبھر ہو جاتی ہے، وہ آپ کو سکون سے جینے نہیں دیتے، وہ آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ لہذا گھر کے انتخاب کے لیے پڑوسیوں کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ اور آخری چیز جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعادت مندی سے متعلق بیان کی المرکب الوسیع المرکب الحنی، آپ کے پاس آرام دہ سواری ہونی چاہیے، آپ کے پاس اچھی سواری ہونی چاہیے، آپ کے پاس ایسی گاڑی ہونی چاہیے جو گاڑی آپ کے لیے سکون کا سبب بنے۔ ان چار چیزوں کو اگر آپ خیال میں رکھتے ہیں، ان چار چیزوں کو آپ حاصل کرتے ہیں تو ایسی صورت میں میرے بھائی اور دوستو آپ کی زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی۔ اسی طرح سے نکاح جو ہے ایک پختہ عہد ہوتا ہے، نکاح کے ذریعے ایک مرد اور ایک عورت رشتے ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں۔ مرد یہ عہد کرتا ہے کہ اپنی ہونے والی بیوی کا خیال رکھے گا، اس کی کفالت کرے گا، اس کے نان و نفقہ کا انتظام و انصرام کرے گا، اس کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ اور ایک عورت جب نکاح کے فارم پہ سائن کرتی ہے تو یہ عہد کرتی ہے
कि वो अपने शौहर की फरमाबरदारी करेगी, अपने शौहर का ख्याल रखेगी, अपने शौहर के घर की हिफाजत करेगी और उसके यहाँ जो बच्चा पैदा होगा उसकी परवरिश करेगी। कुरान के अंदर अल्लाह कहता है वअखज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा, वो तुमसे पुख्ता अहद ले चुकी हैं। मतलब ये है कि जब एक औरत साइन कर देती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने शौहर की हिफाजत करेगी, अपने शौहर का ख्याल रखेगी। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, आज देखा जाता है शादी होने के बाद झगड़े शुरू हो जाते हैं, लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि शौहर पर जो हुकूक वारिद हैं, शौहर उन हुकूक को अदा नहीं करता, और औरतों पर जो हुकूक वारिद हैं, औरतें उन हुकूक का ख्याल नहीं करती। अल्लाह कुरान में कहता है वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दर्जा, औरतों के भी हुकूक हैं जिस तरह से मर्दों के हुकूक हैं। वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दर्जा, लेकिन मर्दों को औरतों पर फौकियत हासिल है। अगर यही चीज एक औरत समझ जाए, एक औरत को इसी चीज का एहसास हो जाए कि मर्द को औरत पर फौकियत हासिल है, तो बहुत सारे मसाइल खत्म हो सकते हैं। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, इस मौजूदा जमाने के अंदर औरत का मामला बड़ा अजीब व गरीब है। औरत बराबर होना चाहती है, हर बात में वो मर्द की बिल्कुल बराबर होना चाहती है, जिसकी वजह से मामला बिगड़ जाता है। बसा औकात वो अपने शौहर से ऊपर होना चाहती है, अपने शौहर से ऊंची आवाज में बात करती है, जिसकी वजह से नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम अपनी बीवियों का ख्याल रखें, बीवियों को चाहिए अपने शौहरों का ख्याल रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर जो आखिरी खुतबा दिया था, उसने फरमाया था अला इन्ना लकुम अला निसाइकुम हक्का, तुम्हारी बीवियों पर तुम्हारे हुकूक हैं, वली निसाइकुम अलैकुम हक्का, और तुम पर तुम्हारी बीवियों के हुकूक हैं। लिहाजा उन हुकूक को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए, उन हुकूक को इंसान को कभी भी किसी भी सूरत में भूलना नहीं चाहिए। मेरे भाइयों, जैसा कि मैंने अभी शुरू में बतलाया आपको कि मियाँ बीवी का रिश्ता और मियाँ बीवी की जो मोहब्बत होती है, वैसी मोहब्बत कहीं नहीं मिलती। लेकिन हम मुआशरे के अंदर देखते हैं, सोसाइटी के अंदर देखते हैं, बाज मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी होती है, बाज मियाँ बीवी के दरमियान नफरत होती है, बाज मियाँ बीवी के दरमियान एक दूसरे से मुताल्लिक अदावत होती है। इसके असबाब क्या है? इसके वजूहात क्या है? ऐसा क्यों होता है? वजह मेरे भाई और दोस्तों जो उलमाए कराम बयान करते हैं, उसमें से पहला वजह यह है बुराइयों में मुलव्विस होना। अगर शौहर बुराइयों में मुलव्विस है, बुराइयां कर रहा है, शादी होने के बाद भी अपनी बीवी को तवज्जो देने के बजाय बाहर मुंह मार रहा है, बाहर तवज्जो दे रहा है, तो ऐसी सूरत में उस गुनाह की नुहूसत की वजह से मियाँ बीवी के दरमियान की जो मोहब्बत है, वो मोहब्बत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफु अन कसीर, लोगों तुम्हें जो मुसीबतें पहुंचती हैं ये तुम्हारे हाथों की कमाई होती है। वयाफु अन कसीर, अल्लाह का तो मामला ये है, अल्लाह ताला बहुत सारे गुनाहों को माफ कर देता है। और तलाक भी मेरे भाई और दोस्तों उन्हीं मुसीबतों में से एक बहुत बड़ी मुसीबत है। तलाक जब होता है तो सिर्फ तलाक ही नहीं होता, मियाँ बीवी जुदा नहीं होते, मियाँ बीवी के जुदा होने के साथ साथ मेरे भाई और दोस्तों एक तलाक की वजह से पूरा खानदान दरहम बरहम हो जाता है, पूरा खानदान बर्बाद हो जाता है, बच्चे अलग हो जाते हैं, और बच्चों के माँ बाप से अलग होने की वजह से मेरे भाई और दोस्तों हमारे बच्चे साइकोलॉजी मरीज बन जाते हैं, नफ्सियाती मरीज हमारे बच्चे बन जाते हैं इसी तलाक की वजह से। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आप और आपकी बीवी के दरमियान मोहब्बत बाकी रहे, तो आपको गुनाहों को छोड़ना होगा, आपको गुनाहों से दूर रहना होगा। अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर गुनाह कर दिया तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ खाएं, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से डरें, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। जब आप अल्लाह को राजी करेंगे मेरे भाइयों, तो अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान दोबारा उसी मोहब्बत को लौटा देगा। और दूसरा सबब जो मियाँ बीवी के रिश्तों को खराब करता है वो है बदगुमानी। बदगुमानी इतनी बुरी चीज है मेरे भाई और दोस्तों कि हंसता खेलता खानदान को बर्बाद कर देता। अगर शौहर अपनी बीवी से मुताल्लिक बदगुमान है,
अपनी बीवी से मुताल्लिक गलत सोचता है, तो ऐसी सूरत में मुमकिन है कि वो रिश्ता सही तौर से ना चल सके। इसी तरह से अगर बीवी अपने शौहर से मुताल्लिक गलत सोचती है तो मुमकिन है वो रिश्ता ना चल सके और बीच में जाकर के वो रिश्ता टूट जाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी ये गुनाह है। वला तजस्ससू, और जासूसी ना करो। एक दूसरी रिवायत के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, इय्याकुम वज़्ज़न्ना फ़इन्नज़्ज़न्ना अकज़बुल हदीस, लोगों बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है। वला तहस्ससू, हासूसी ना करो, वला तजस्ससू, जासूसी ना करो। हासूसी और जासूसी में थोड़ा सा फर्क है। हासूस उस इंसान को कहते हैं जो चुपके चुपके किसी की बात को सुनता है, और जासूस उस इंसान को कहते हैं जो किसी के अंदर ऐब तलाश करने की कोशिश करता है। लिहाजा हासूसी और जासूसी से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया है। शौहर को भी चाहिए अपनी बीवी से मुताल्लिक जासूसी ना करे, अपनी बीवी से मुताल्लिक हासूसी ना करे। इसी तरह से बीवी को भी चाहिए अपने शौहर से मुताल्लिक हासूसी और जासूसी ना करे, क्योंकि हासूसी और जासूसी अगर जारी रहेगी तो ऐसी सूरत में मेरे भाई और दोस्तों वो रिश्ता सही तौर से नहीं चल सकेगा। इस सिलसिले में एक रिवायत में बयान करता हूं आपके सामने। रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, बयान करते हैं कि एक शख्स जिसका नाम ज़मज़म बिन क़तादा था, ज़मज़म बिन क़तादा उसका नाम था, उसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई। जब बच्चे की पैदाइश हुई तो बच्चा काला कलूटा था, और ज़मज़म बिन क़तादा ये खूबसूरत इंसान थे। बच्चे की पैदाइश हुई, काला कलूटा बच्चा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भागते हुए गए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी ने काले कलूटे बच्चे को जन्म दिया है। गोया कि वो ये कहना चाहता था कि वो मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि मैं खूबसूरत हूं, मेरा बच्चा काला कलूटा नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी के पास जाता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मज़म बिन क़तादा से सवाल करते हैं, अच्छा ये बताओ क्या तुम्हारे पास ऊंट है? ज़मज़म बिन क़तादा कहते हैं, हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास ऊंट है। आपने फरमाया वो ऊंट किस रंग के हैं? ज़मज़म बिन क़तादा ने कहा वो सारे ऊंट सुर्ख रंग के हैं, लाल हैं। अल्लाह के नबी ने ज़मज़म बिन क़तादा से फरमाया, ज़मज़म ये बताओ क्या तुम्हारे ऊंटों में से कोई खाकी रंग का ऊंट है? ज़मज़म ने कहा, हाँ अल्लाह के नबी एक ऊंट ऐसा है जो खाकी रंग का है। अल्लाह के नबी ने उससे सवाल किया, ये ऊंट कहां से आया? जब तुम्हारे सारे ऊंट सुर्ख हैं, लाल हैं, तो ये खाकी रंग का ऊंट कहां से आया? तो ज़मज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हो सकता है उसके रिलेटिव में, उसके रिश्तेदारों में कोई खाकी रंग का रहा होगा जिसकी मुशाबहत इसे आ गई। तो अल्लाह के नबी ने उसे समझाते हुए कहा कि मुमकिन है तुम्हारे घर में जो बच्चा पैदा हुआ है उसके खानदान में कोई इंसान काला रहा होगा और उसकी मुशाबहत उस बच्चे पर आ गई और भेज दिया। इससे हमें मालूम हुआ, इस रिवायत से हमें सबक मिलता है, हम किसी भी सूरत में बगैर दलील के हरगिज़ किसी भी इंसान से मुताल्लिक बदगुमान नहीं होना चाहिए, तहकीक कर लेना चाहिए। मैं आपको बताऊं, अगर आपका घर, आपका खानदान हंस खेल रहा है, खुशी के साथ जिंदगी गुजर रही है, आपके पड़ोसियों को और बहुत सारे लोगों को ये चीज बर्दाश्त नहीं होती। बसा औकात मियां बीवी के ताल्लुक को देख करके लोगों को जलन हो जाती है, जाकर के शौहर को अपने बीवी के खिलाफ भड़का देते हैं, बीवी को अपने शौहर के खिलाफ भड़का देते हैं, और मामला धीरे धीरे तूल पकड़ते बिगड़ जाता है और आखिर में तलाक हो जाता है, जबकि मसाला कुछ नहीं होता, मैटर कुछ नहीं होता। इसी बदगुमानी की वजह से मेरे भाई और दोस्तों मैंने देखा है बहुत सारे रिश्ते टूट गए हैं, बहुत सारी औरतें तलाक याफ्ता हो चुकी हैं सिर्फ बदगुमानी की वजह से। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कह दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, ऐ मोमिनो अगर तुम्हारे पास कोई फासिक कोई खबर लेकर के आता है तो पहले उसकी तहकीक कर लिया करो, उसको जांच लिया करो। और आज के इस मुआशरे के अंदर बदगुमानियां फैलाने वाले हजारों हैं। बसा औकात किसी इंसान को बुरा भला कहा जाता है, पूरा गांव एक तरफ हो जाता है उस इंसान के खिलाफ, लेकिन हकीकत में वो इंसान बुरा नहीं होता जिस इंसान को बुरा तस्वुर कर लिया जाता है। एक दूसरे की बातें सुनकर उस इंसान को बुरा तस्वुर कर लिया जाता है, अपने दिमाग में उस इंसान को
برا انسان بیٹھا لیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں جب اس کی تحقیق ہوتی ہے، اس کی جانچ ہوتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان حقیقت میں گنہگار نہیں تھا۔ اس لیے میرے بھائیو اپنی زندگی کا اصول بناؤ کہ کسی بھی انسان پر، کسی بھی سنی سنائی بات پر ہرگز بھروسہ نہیں کرنا ہے جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لینی ہے، یا دلیل کی بنیاد پر کوئی انسان اگر برا نہیں ٹھہرتا ہے تو ہم اسے برا نہ مانیں، ہاں دلیل کی بنیاد پر یا آپ نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو ایسی صورت میں اسے برا سمجھیں۔ اسی طرح سے میاں بیوی کے درمیان رشتے کے اندر جو خلل آتا ہے، اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو اپنے شوہروں کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتی، شوہر کی منمانی کے خلاف ہی کام کرتی ہیں۔ اگر شوہر کسی بات کا حکم دیتا ہے تو اس سے الٹا ہی کریں گی۔ بہت ساری عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے، یہ ان کی پہچان ہوتی ہے، دشمنی میں جلن میں اس قدر آگے بڑھ چکی ہیں کہ ان کو اپنے شوہر کی مخالفت کرنی ہی کرنی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ شوہر ہر حال میں اس سے بڑا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، قرآن و حدیث کے تمام اورات کو الٹ کر پھیر لیں، پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا مرد کو یہ حکم حاصل ہے کہ عورت کو اصلاح کے لیے مار سکتا ہے، لیکن کسی بھی عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ عورت اپنے شوہر کو مارے۔ لیکن آج کے اس دور میں بعض عورتیں اپنے شوہروں کو گالی دیتی ہیں، بعض عورتیں اپنے شوہروں کو برا بھلا کہتی ہیں، بعض عورتیں اپنے شوہروں کی کھلے میدان میں لوگوں کے سامنے بے عزت کرتی ہیں۔ ایسے عورتوں کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے ایسے عورتوں پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ ایک شوہر جو اپنی بیوی کی حفاظت کے لیے، اپنی بیوی کو بہترین زندگی دینے کے لیے دھوپ میں کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اپنا پورا ٹائم باہر لگا دیتا ہے، جب وہ گھر میں آتا ہے تو اس کو سکون کی تلاش ہوتی ہے، لیکن بیوی جب نیک نہیں ہوتی تو اپنے شوہر کو سکون فراہم کرنے کے بجائے اس کو اور ڈپریشن میں ڈال دیتی ہے۔ میں ایسی عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سب سے بہتر عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، سب سے بہتر عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو عورت اسے خوش کر دے۔ وتطیعہ اذا امر، اور اگر شوہر اسے کسی بات کا حکم دے تو ایسی صورت میں عورت اس حکم کو بجا لائے، اس حکم کو فالو کرے۔ ولا تخالفہ فی مالها ونفسها بما یکرہ، اور اپنے مال اور نفس کے اندر بھی شوہر کی مخالفت نہ کرے۔ یعنی شوہر بیوی کے پاس مال ہے، اس کا ذاتی مال ہے، وہ کہیں خرچ کر رہی ہے، اس کا مال ہے، اس کو اختیار ہے کہیں بھی خرچ کرے، لیکن اگر شوہر کہہ رہا ہے کہ وہاں خرچ کرنے کے بجائے یہاں کر دو، تو ایک عورت کو مال لینا چاہیے، ایک عورت کو مال لینا چاہیے۔ اور اپنے نفس سے متعلق بھی ہر عورت تصرف کا حقدار ہے، لیکن عورت کا شوہر اگر یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس طرح تصرف نہ کرو، ایسا کرو، یہ کام کر لو، تو عورت کو وہی کام کر لینا چاہیے جو شوہر حکم دے رہا ہے۔ لیکن آج کل کی ایڈوانس عورتیں میرے بھائی اور دوستوں معاشرے کو خراب کر دیتی ہیں جہالت کی بنیاد پر اور لا علمی کی بنیاد پر۔ ایسی عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین سیکھیں، لوگوں سے، علماء کرام سے دین سیکھیں۔ اگر وہ موبائل چلاتی ہے تو موبائل کے ذریعے سے دین سیکھنے کی کوشش کریں، اور اپنے شوہروں کی اطاعت کریں، اپنے شوہروں کی شکر گزاری کریں، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الی امرأۃ لا تشکر زوجہا، اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ عورتوں کو چاہیے اپنے شوہروں کی شکر گزار بنے، اور مرد حضرات سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، ان کے حقوق کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وأتم أكبر.